اچھا دوسری ایک جو بہت بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی دیکھو یزید کا دادا اتنا بڑا مومن کامل اور اتنی خدمات، اور حسین کا دادا نعوذ باللہ لعنتیں انہوں نے نعوذ باللہ حضرت ابو طالب پہ کی ہیں. دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایمان ابی طالب کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے. ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسئلہ 98 ریکارڈڈ موجود ہے. بینگ اہل سنت میرا یہی عقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ثابت نہیں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے. البتہ اسی لیکچر میں نے کہا کہ پوری امت پہ ان کے احسانات ہیں. امجد بھائی اتھے آ جاؤ پرلے پاس ہو کے. پوری امت پہ احسانات ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت عباس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے؟ اے ناسمیوں کو پھکی دے رہا ہوں، بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی کلک تھا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ السلام کا ابو طالب تھا. آپ کے لیے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا، آپ نے اس کو کیا نفع دیا؟ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا. مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھینچ لیا دوزخ سے، اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں. کتاب الایمان چیپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چیپٹر مل جائے گا. ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا، یہ امام نووی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الایمان میں. اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہیں اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، یعنی میری شفاعت کرنے کی. حالانکہ کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایکسٹرا آرڈنری قبول کی گئی ہے ابو طالب کے حق میں. بخاری مسلم میں موجود ہے. اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ویسا کافر نہیں مانتا جیسا کہ کافر باقی ہیں. اچھا سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے نا، مفتی سید احمد زینی دلان مکی، یہ اہل حدیث حکومت سے پہلے جو احمد رضا بریلوی صاحب کے استاد تھے، جن کا رد انہوں نے احمد رضا بریلوی صاحب انہوں نے سے دلیل پکڑی ہے. پھر عطا محمد بن جالوی گولوی صاحب نے بھی آپ کی اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوتی. ان کے ایمان کے قائل تھے نا. اور جوادی صاحب بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں اس پہ، بلکہ وہ جوادی صاحب کہہ رہے تھے، کہتے ہیں ابو طالب کو کافر کہنا ہمارے نزدیک شیعہ کا اجماع اس پر ہے کہ وہ یہ بذات خود کفر ہے. اچھا لیکن امام بریلوی صاحب نے رد الرافضہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایمان ابی طالب کا انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سنی جو ہے ہاں، اور انہوں نے کہا وہ سنی نہیں ہے. لہذا حنیف قریشی صاحب یا باقی علماء جو ہے نا پہلے اپنی سنیت کی سرٹیفکیٹ احمد بریلوی صاحب سے لیں. حنیف قریشی صاحب تو ڈٹ کے قائل ہیں اس کے ایمان کے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں احمد بریلوی صاحب کے سرٹیفکیٹ کے بغیر بریلوی ہوں، کیونکہ احمد بریلوی کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی اس مسئلے میں میں کسی کا سند پڑھ کے قائل نہیں ہوں، میں بدلائل قائل ہوں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جرت کریں اور آپ سے جو چھپ چھپ کے فون پہ باتیں کرتے ہیں کہ ملا علی قاری نے نبی علیہ السلام کے والدین کے کفر پہ دلالت پہ کتاب لکھی ہے، جو میں کہتا ہوں گستاخانہ کتاب ہے. جرت کر کے اپنی عوام کو بتائیں کہ آپ کے بزرگان دین، جو میں ان میں سے اکثر کو بزرگان بے دین کہتا ہوں، وہ نبی علیہ السلام کے والدین کے گستاخ تھے ملا علی قاری، اور انہوں نے باقاعدہ ان کے کفر کی دلالت کے اوپر کتاب لکھی ہے. آپ کو انہوں نے فون پہ مانا ہے نا؟ اپنی بات میں کہتے طیب بھی ہو گئے تھے. نہیں، ان کا طائب ہونا ثابت ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ طائب ہوئے، وہ ان سے دکھائیں ذرا کہاں پہ طائب ہوئے ہیں. ان سے تو طائب ہو جائیں گے. الفقہ الاکبر جس میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ ان کے کفر کے قائل تھے، وہ حنیفہ کا جو ہے طائب ہونا کہاں سے دکھائیں گے؟ اس پہ طیب قاری صاحب نے بڑا لمبا لیکچر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ ماں ماتا تھا تو وہاں ماتا ہو گیا، ماں مٹ گیا بیچ میں. اور بس انج ہی ہوندا ہے جناب، مٹ جاندے نے. ساڈی واری آندی ہے تے جناب شیواں مٹ جاندیاں نے. یہ مطلب اسی تو تم دس رہے ہیں چیزاں مٹ جاندیاں نے، یہ کوئی حل نہیں ہے جی. اچھا شیخ زبیر علی صحیح مرحوم جو تھے، ان سے میری اس پہ بات ہوئی تھی، مرحوم تھے نا کو رحمہ اللہ تعالیٰ. تو وہ یہ کہتے تھے جی کہ میں جو یعنی ویسے مرحوم کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا کتنے ہوشیار ہوتے ہیں لوگ مرحوم کہہ کے نا دوسروں کے علماء کو مرحوم کہہ رہے ہوتے ہیں. مرحوم کا مطلب ہے جس پر رحم کیا جائے. رحمہ اللہ کہیے، لیکن وہ مطلب رحمہ اللہ نہیں کہتے تاکہ اپنی پبلک نہ پوچھ لے کہ یار دوسرے تجھے رحمہ اللہ کو کہتا سی، بڑا بڑا گستاخ سی. تو رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ میں جس کو نہیں کہتا اسے مرحوم بھی نہیں کہتا اللہ کے فضل سے. ظاہر وہ بھی آپ کو پتا ہے اس مسئلے میں تو وہ بھی کس میں ایمان کے قائل تو نہیں تھے زبیر صاحب بھی. وہ کیا نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا میرے انٹرویو میں ان کا، میں نے اس کا کلپ بھی ڈالا، انہوں نے کہا میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. والدین کی بات نہیں کر رہا، یہ حضرت ابو طالب والے مسئلے میں میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے نا یار، جب احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ میں بخاری مسلم کی حدیث کے مقابلے پہ کچھ نہیں مانتا. نہیں زبیر صاحب سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں جی اس سے اگر اس کا یعنی کہ جان بوجھ کر شرارت کے پڑھنے سے لان تان کی جائے، گالم گلوچ کی جائے، تو کہتے ہیں اس سے رسول پاک کو اذیت پہنچ سکتی ہے. نہیں پہنچ وہ کہتے ہیں سکتی ہے، میں کہتا ہوں پہنچ رہی ہے. میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا نفع پہنچایا جبکہ وہ آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس چیز کا تھا. اور اللہ نے دنیا میں احسان ہی اتروا دیا کہ ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی، اور ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی، اور اپنی بچی بھی ان کو دی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس اعتبار سے احسان